اردو زبان تشکیل و ارتقاء دراوڑی زبان اردو زبان کا ارتقاء ایک طویل اور دلچسپ سفر ہے۔ یہ زبان محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ صدیوں کے میل جول، تہذیبی امتزاج اور لسانی اختلاط کی کہانی ہے۔ اردو کی بنیاد شمالی ہند میں رکھی گئی، لیکن اس کی جڑیں دکن تک پھیلی ہوئی ہیں، جہاں دراوڑی زبانوں نے اس کے ارتقاء میں گہرا اثر چھوڑا۔ جیسا کہ محقق شوکت سبزواری لکھتے ہیں، اردو کی تاریخ دراصل بر صغیر کے مختلف لسانی خاندانوں کے میل سے بنی ہوئی کہانی ہے۔ یہ اقتباس اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اردو کسی ایک قوم یا خطے کی زبان نہیں بلکہ پورے بر صغیر کی تہذیبی اور لسانی وراثت ہے۔ دراوڑی زبان کیا ہے؟ دراوڑی بر صغیر کی ایک قدیم لسانی شاخ ہے جو جنوبی ہند کی قدیم زبانوں جیسے تمل، تیلگو، کنڑ، ملیالم وغیرہ پر مشتمل ہے۔ یہ زبانیں آریائی زبانوں سے الگ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور بر صغیر کی قدیم تہذیبوں خصوصاً وادی سندھ کی تہذیب سے منسلک سمجھی جاتی ہیں۔ ماہر لسانیات سنیت کمار چٹرجی کے مطابق دراوڑی زبانوں کی جڑیں بر صغیر کی مٹی میں اتنی گہری ہیں کہ ان کے اثرات بعد میں آنے والی ہر زبان میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ جب فارسی، عربی اور ترک زبانیں ہندوستان آئیں تب دراوڑی بولنے والے لوگ صدیوں سے یہاں موجود تھے، اس لیے ان کی زبان کے اثرات فطری طور پر نئی زبانوں میں شامل ہو گئے۔ اردو پر دراوڑی زبانوں کا اثر۔ جب مسلمانوں نے جنوبی ہند میں اپنی حکومتیں قائم کیں، خصوصاً بہمنی، قطب شاہی اور عادل شاہی ادوار میں، تو دکن میں مختلف زبانوں کا ملاپ شروع ہوا۔ فارسی، عربی اور ترک زبانوں کے ساتھ ساتھ دکنی ہندی میں دراوڑی زبانوں کے الفاظ، محاورے اور لہجے شامل ہوتے گئے۔ دکنی زبان میں نہ صرف شمالی ہند کے الفاظ ملتے ہیں بلکہ جنوبی ہند کی زبانوں کی خوشبو بھی پائی جاتی ہے۔ یہ اقتباس اس لسانی امتزاج کو ظاہر کرتا ہے جس نے بعد میں اردو کی بنیاد رکھی۔ دکنی زبان اور اردو کا رشتہ۔ اردو کی ابتدائی شکل کو اکثر دکنی کہا جاتا ہے۔ یہ زبان دکن کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی تھی جہاں دراوڑی زبانوں سے اس کا قریبی تعلق تھا۔ محمد قلی قطب شاہ، ولی دکنی اور عبداللہ قطب شاہ جیسے شعراء نے اسی زبان میں شاعری کی جس میں دراوڑی اثرات صاف دکھائی دیتے ہیں۔ ولی دکنی کے اشعار دکنی لہجے اور الفاظ کی بہترین مثال ہیں۔ پیا باج پیاسا بھیا، کیسے جیوں میں نیر۔ یہاں پیا اور نیر جیسے الفاظ ہندی کے ساتھ ساتھ دکنی بولیوں اور دراوڑی اثرات کی جھلک رکھتے ہیں۔ یہ لہجہ بعد میں شمال میں پہنچا تو اردو معلیٰ کہلایا۔ دراوڑی اثرات کی نمایاں خصوصیات۔ نمبر 1، لہجے کی نرمی۔ دکنی اردو میں بولنے کا انداز نرم اور سرل ہے جو دراوڑی زبانوں کی صوتی خصوصیات سے متاثر ہے۔ نمبر 2، محاوراتی رنگ۔ دراوڑی زبانوں کے کچھ محاورے اور روزمرہ اردو میں جذب ہو گئے، جیسے دل کو لگی، من بھایا وغیرہ۔ نمبر 3، آوازوں کی ساخت۔ چند سعودی تبدیلیاں جیسے ڑ اور نہا کی ادائیگی جنوبی لہجے کی دین ہیں۔ جیسا کہ مولوی عبدالحق نے لکھا، دکن میں اردو نے جس نرمی، شیرینی اور تہذیبی آہنگ کو پایا وہ دراوڑی زبانوں کے اثر کے بغیر ممکن نہ تھا۔ یہ اقتباس صاف بتاتا ہے کہ اردو کی صوتی اور تہذیبی نرمی کا ایک بڑا حصہ دراوڑی اثر سے آیا۔ لسانی امتزاج اور تہذیبی ہم آہنگی۔ اردو کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس نے ہر زبان سے کچھ نہ کچھ جذب کیا۔ دراوڑی زبانوں سے اردو نے لہجہ، آہنگ اور نرمی لی، جبکہ فارسی اور عربی نے اسے لفظی وقار اور علمی وسعت دی۔ یوں اردو نہ صرف ایک زبان بنی بلکہ ہندوستانی تہذیب کی مشترکہ شناخت بھی بن گئی۔ اردو اس محبت کی علامت ہے جو شمال کی منطق اور جنوب کے جذبات کو ایک ساتھ باندھ دیتی ہے۔ یہ بات اردو کی لسانی اور تہذیبی روح کو خوبصورت انداز میں ظاہر کرتی ہے۔ دراوڑی زبانوں نے اردو کی بنیاد میں وہ نرمی، موسیقیت اور تہذیبی رنگ شامل کیے جنہوں نے اردو کو محض ایک رابطے کی زبان نہیں بلکہ دلوں کی زبان بنا دیا۔
اردو کی ارتقاء کی کہانی دراصل زبانوں کے میل جول کی کہانی ہے، جہاں شمال کی بولیاں، جنوب کے لہجے اور مشرق و مغرب کی تہذیبیں مل کر ایک نئی شناخت بناتی ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے کہا، اردو اس زمین کی بیٹی ہے جس نے ہر زبان کو اپنا استاد مانا اور ہر تہذیب کو اپنا رنگ دیا۔ یہی اردو کا اصل حسن اور اس کے ارتقاء کی خوبصورت حقیقت بھی ہے۔